بیان بھی سامنے آیا اور اس میں سچویشن یہ بنی کہ نوید قمر نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ایکسپورٹ پہ پابندی تھی نا اس کو ہٹایا جائے, اس سے ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے. وہ کیلے اور پیاز پہ جو ایکسپورٹ پہ بین لگائی گئی تھی جس سے ہم یہ اخذ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اب اس سے قیمتیں کم ہوں, تو اس پہ پھر نوید قمر صاحب نے کہا کہ جی ایسے تو آپ ایکسپورٹرز جو ہیں ان پہ پریشر پڑ رہا ہے, تو عوامی نمائندے ہیں اور عوام کی بات غالباً یہ نہیں ہو رہی ہے. بھائی عوام ان کو کیوں ووٹ دیتے ہیں, ووٹ دے کے انہیں اسمبلی میں کیوں لاتے ہیں کہ وہ ان کی آواز بنے, ان کا مدعا اٹھائیں اور اس کے لیے آواز بنے. اب جو یہ حکومت کا اقدام ہے پیاز اور کیلے کی برآمد پر پابندی, جس کے بعد پھر ویسے نمایاں کمی بھی ہوئی تھی, لیکن حکومت کو اپنی ہی اتحادی پیپلز پارٹی کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. شازیہ مری, نوید قمر نے حکومت کے فیصلے کے خلاف توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا قومی اسمبلی میں, اور پابندی سے برآمد کنندگان کو نقصان ہوگا, جس پر انہوں نے کہا کہ تشویش ہے. ایگریکلچرسٹ جو ہے نا وہ مارا جاتا ہے. کسی انڈسٹری کو یہ نہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی آپ کے پروڈکٹس مہنگے ہو گئے تو ہم آپ کا ایکسپورٹ بین کریں, لیکن فارمر کی ہر چیز کو بین کر سکتے ہیں. یہ اس ملک کا ڈیلیما ہے جس کی وجہ سے آج ہماری پروڈکٹیوٹی اتنی لو ہے. ایکسپورٹ بھی ایک سائڈ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لوگ ایل سیز کھلوا لیتے ہیں, لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہوتی ہے. تو یہ قدم اٹھایا گیا یعنی ٹو ایڈریس دی انفلیشن, اس میں کیا بہتری آئی ہے, نمبرز میں کیا بہتری آئی ہے, وہ منسٹر صاحب بتا دیں. ویری مچ شور کہ اس کا اتنا بڑا پرابلم نہیں اسی لیے آئے گا کیونکہ ایکسپورٹ جو کمپنیز ہیں کیبنٹ نے فائنلی ان اٹس فرسٹ میٹنگ اپروو کی یہ ٹیمپرری ہالٹ جو ہے ایکسپورٹ کی ہے آن بنانا اینڈ انین ہے, اس کو رکھا جائے. اس کو ہم مانیٹر ایک ہفتے تک 2 ہفتے تک ویسے ہی کر رہے ہیں, اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس میں اگر اس کی اسکیلیشن بہت نہیں آتی then this can be reviewed and can be eased also. ایگریکلچرسٹ اور دیکھیں لوگ ایکسپیکٹ ہی کرتے ہیں کہ حکومت پہلے ان کے مسائل پر توجہ دے گی. جب آپ اپنے ملک میں اس طرح پابندی لگاتے ہیں ایکسپورٹ پر تو یہاں پر قیمتیں گریں گی اور لوگوں کو آسانی ہوگی, لیکن اگر آپ اجازت دے دیں گے باہر سپلائی کی تو وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا فیکٹر آ جائے گا, ایبسلیوٹلی. آپ اگر باہر بھیج دیں گے ساری چیزیں تو آپ کے اپنے لوگوں کے لیے کیا ہوگا. اور یہ صرف انہوں نے رمضان کی حد تک یہ بات کی تھی, تو اس سے تو شاید ہم یہی سمجھیں کہ عوام میں شاید فوری ریلیف نہیں ملے گا. لوگوں کو آلریڈی 300 350 تک قیمتیں جا چکی ہیں, اور یہ کوئی پرتعیش اشیاء نہیں ہے, یہ کوئی لگژریس آئٹمس فوڈ آئٹمس نہیں ہے. اس کے بغیر تو یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل کہ اس کے بغیر کیا کیا چیزیں نہیں بنتی. اس کے بغیر سالن نہیں بنتا, کوئی چیز نہیں بنتی. دال میں تڑکا بھی لگانا ہو, چلے آپ نے دال ابال لی, لیکن دال میں تڑکا بھی لگانے کے لیے آپ کو پیاز چاہیے ہوتی ہے, تو پیاز کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا. پلس رمضان میں کیلے کی ڈیمانڈ اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ فروٹ چاٹ بنتی ہے تو اس کا یہ لازمی جز ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اسی بات کو ہم اب ذرا آگے بڑھاتے ہیں. انجم وہاب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ وہ ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. انجم, یہ جو پابندی کی بات ہوئی تھی فوڈ کموڈیٹیز پہ کہ ان کو جو ہے باہر نہیں بھیجا جائے گا, اس سے کچھ فرق پڑنا شروع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟